اللہ خیر کرے کہ صبح عورت مارچ کے نام پر 8 مارچ کا دن خیر کا دن ہو، حیا کا دن ہو۔ پورے ماہ اور اس سے بھی پہلے عورت کے نام پر جو نسوانیت بلکہ انسانیت کا جنازہ نکالا جاتا رہا، اللہ کرے کہ ایسی کوئی تحریک، ایسا کوئی سلوگن، ایسی کوئی چیز منظر عام پر نہ آئے کہ حوا کی بیٹی پھر زندہ کر جائے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میاں والی کے ایک سفاک ظالم جلاد باپ کا ایک ننھے پھول چھوٹی سی بچی نیو بارن بیبی گرل کے سینے میں 7 گولیوں کی خبر سنی کہ صرف پہلی بیٹی پیدا ہوئی، یہی اس کا قصور تھا۔ فیمنسٹ آنٹیوں کو نہ دیکھیں، ان موم بتی لبرل آنٹیوں کی باتوں میں نہ آئیں، ان کے نعرے نہ سنیں، ان کے الٹے اترے کپڑے، انڈر گارمنٹس، اپنے مخصوص اعضاء برہنہ کر کے پوسٹر بنا کر یہ ایک نفرت اور ایک غصہ اور ایک انتقام جو باپوں میں، جو بھائیوں میں، جو بیٹوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ حوا کی بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، یہ تو حیا کا پیکر ہیں، یہ تو دنیا میں رحمت کی ضمانت ہیں، یہ تو آخرت میں عذاب کے آگے رکاوٹ ہیں۔ کیا آپ کو ایسی بیٹی نہیں چاہیے کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں آپ کے لیے کھانا ہو، ایک ہاتھ میں قرآن لکھنے والا قلم ہو اور دوسرے ہاتھ سے خدمت کے لیے بڑھتا ہوا قدم ہو؟ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دن پہلے میں نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ دیکھی۔ ایک ماں نے اپنی 9-10 سالہ بیٹی کی کاپی کا ایک صفحہ اپلوڈ کیا۔ اردو میں لکھے کچھ الفاظ جملے تھے۔ نفرت کا جملہ لکھا گیا تھا، مجھے مردوں سے نفرت ہے۔ جسم کا جملہ تھا، میرا جسم میری مرضی۔ اور بھی بہت بہت زہر تھا جو گمراہی کے راستے پہ چلتی خاتون ماں اپنی بیٹی کے ذہن میں ڈال چکی تھی۔ معصوم پھول نے اس غصے، نفرت اور اس جذبے کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر کاپی پر ڈال دیا۔ آج روٹی پکانے سے انکار کرنے والی ان خواتین کے مقابلے میں اس خاتون کو دیکھا۔ ایک طرف اپنا کھانا خود گرم کرو اور دوسری طرف کھانا قبول تو کرو۔ ایک طرف سڑکوں پر مارچ، دوسری طرف جنت کی طرف بڑھتے قدم۔ آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، روٹیاں بھی پکائی جا رہی ہیں، ساتھ میں شاید کاپی اور قلم بھی پڑا ہے کہ ذہن میں آتی آیات، دماغ میں سوچے خیالات کو یوں کاپی پر اتارا جا رہا ہے، اور صبح مصباح القرآن کلاس کی اسائنمنٹ تیار کی جا رہی ہے۔ مجھ سے اکثر میری طالبات پوچھتی ہیں کہ آپ اتنی صبح صبح کیسے اٹھ جاتی ہیں اور کیسے لیکچر ڈیلیور کر لیتی ہیں اور آپ نقاب بھی کر لیتی ہیں، یعنی صبح صبح ہی آپ اٹھ کر گاؤن پہن لیتی ہیں، آپ ایسے کیسے کر لیتی ہیں؟ تو میں بتاؤں، یہ آپ ہیں اسٹوڈنٹس، یہ آپ ہیں۔ جب میں اس طرح کی آپ کی اسائنمنٹس دیکھتی ہوں، آپ کی کوششیں دیکھتی ہوں، تو میری ہمت بلند ہو جاتی ہے، میرا حوصلہ، میری طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ بس میں درخواست کروں گی ایسے باپوں سے، ایسے بھائیوں سے، ایسے خامدوں سے جو ان جیسی بہنوں کی تعلیم کی راہ میں، ان کی زندگی میں، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں رکاوٹ ہیں۔ یہ مہکتی کلیاں، یہ بے ضرر پریاں، یہ آپ کو جنت لے جانے والیاں پیدا ہوتے ہی آپ سے کیا مانگ لیتی ہیں؟ کیوں ان کی سانس ختم کر دیتے ہو؟ کیوں؟ آخر کیوں انہیں قرآن سے روکتے ہو؟